اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چونکہ آج کل کے دور میں معقلات، جنات اور مختلف پریوں کے چلے کرنا کوئی بچوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے جو عاملین تھے وہ پرہیز جلالی اور جمالی سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہوتا تھا، اور آج کے زمانے میں دل بہت ہی زیادہ کمزور ہیں۔ اوپر سے 40 دن پرہیز جلالی جمالی یہ کوئی بھی آج کل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہر بندہ رجت کا شکار ہے۔ کوئی کتابیں اٹھا کر، کوئی یوٹیوب سے عمل دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جب رجت واقعہ ہو جاتی ہیں تو گلی گلی محلے محلے پھرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہزار عاملین ان سے اچھی خاصی رقم بٹور کے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں وہ اچھی طریقے سے چلہ کشی کر کے یا پھر کسی استاد کا ہاتھ تھام کر یہ کام کرے، کیونکہ دوسرے کاموں میں اگر آپ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ تو ہے کہ اگر آپ ہنر نہ سیکھ لیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن عملیات میں اگر آپ نے ہاتھ کسی اناڑی کے ہاتھ میں دے دیا تو اس کی رجت سے آپ بالکل بھی محفوظ نہیں اور نہ ہی بچ سکتے ہیں، اور جب رجت ہو جاتی ہیں تو اس کا علاج بھی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ رجت زدہ آدمی جس سے بھی تشخیص کرواتا ہے تو کبھی سحر، کبھی جادو، کبھی جنات، کبھی نظر بد، تشخیص میں صرف یہ علامتیں آتی ہیں، اور کبھی کبھار اس کی تشخیص جب لوگ کرتے ہیں، عاملین کرتے ہیں، تو اس تشخیص سے اس کا جسمانی مرض معلوم ہوتا ہے، روحانی مرض معلوم نہیں ہوتا، تو اس طرح وہ عامل ہار تک کے پھر حوصلہ ہار دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے، خصوصاً بامعقل، تو اس کی اجازت لے اور اچھی طرح ترکیب و ترتیب کو سمجھے، اس کے بعد عمل شروع کریں، تو اس کے 3 بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک تو جس کام کے لیے آپ بامعقل عمل یا ویسی ہی عمل پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی بات یہ کہ اس چلے یا وظیفے کے معقلات آپ سے ہمیشہ کے لیے مانوس ہو جائیں گے، اور تیسری بڑی بات یہ کہ آپ ہمیشہ کے لیے رجت سے محفوظ ہوں گے، چونکہ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ جو ہر آدمی کے بس میں ہو، جو ہر کوئی کر سکتا ہو، اور جس میں ذرہ برابر بھی رجت نہ ہو، اور جس کے کرنے سے آپ کا کام 100% یقینی ہو، تاکہ آپ عملیات سے بدظن نہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ آدھی ویڈیو دیکھ کر پھر اس کے بعد عمل شروع کر دیتا ہے، یا تو فیس بک پر یا پھر یہاں یوٹیوب پر کمنٹس کر دیتا ہے میں نے فلاں عمل پڑھا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ بھائی آپ پہلے ویڈیو مکمل دیکھیں، اس عمل کی ترتیب اور ترکیب کو سمجھیں، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کام نہ ہو۔ ہم ہر وہ گوہر نایاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور کریں گے جس سے آپ عاملین اور ان لوگوں سے جو پیسے بٹورتے ہیں ان کی شر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ نہ تو آپ کو رجت ہوگی، نہ ہی کوئی ڈر و خوف ہوگا، اور آپ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے یقینی ہوگا۔ جو عمل آج پیش خدمت ہیں اس کی ان سب بھائیوں کو، بہنوں کو اجازت ہے
جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور جنہوں نے آگے 7 لوگوں سے بھی سبسکرائب کروایا، تو ان سارے دوستوں کو اجازت ہے۔ اور اس عمل کے کیا فوائد ہیں انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بغیر چلے کے آپ مواکلات سے ہر جائز کام لے سکتے ہیں، خصوصاً ان عاملین کو جو چلے کر کر کے تک گئے ہیں، ان کے تعویذات میں اثر نہیں ہیں، تو ان کو میں آزمانے کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرا یہ عمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ کسی بھی کتاب سے یا کوئی بھی عمل کسی کو دے یا کوئی بھی تعویذ نقش کسی کو دے، اس میں 1000 گنا زیادہ اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اور عاملین جو حضرات ہیں ان کو عملیات کا لطف آ جائے گا۔ جو عاملین نہیں ہیں وہ صرف اپنے کام کے لیے یہ عمل کر لے، اب جس کام کے لیے وہ کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کبھی بھی ناکامی یا کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس عمل کی ترتیب اور ترکیب کو ضرور سمجھے، کیونکہ جب بھی اناڑی سونے کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہے یا اس کے ہاتھ ہیرا بھی لگ جاتا ہے تو وہ اس کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے پہلے آپ عمل کو سمجھے، اس کے بعد کریں تو انشاءاللہ آپ کا عمل رہے گا نہیں جائے گا۔ اب آپ نے ایک کاغذ پر کالے مارکر سے یا خبیر یا علیم یا علام الغیوب لکھنا ہے۔ اب جب نیا چاند نکل آئے تو آپ نے صبح نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 41 بار آیت کتب ثم انزل علیکم من بعد الغم، جو کہ سورہ ال عمران کی آیت 4 پارے میں 154 نمبر آیت ہیں، اس کو آپ نے ان اسماء جو آپ نے کاغذ پہ لکھا ہے ان اسماء کو دیکھ کر یہ 41 مرتبہ آیات کتب پڑھ کر ان اسماء مبارکہ پر دم کرنا ہے۔ جب 41 بار آیت کتب ختم ہو جائے، پڑھ کر دم کرنے کے بعد یہ دعا بھی 41 بار پڑھ کر ان اسماء مبارکہ پر دم کر لیں۔ یہ دعا اس طرح پڑھی جائے گی: عجیب یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل امددنی و اغیثنی بحق یا خبیر یا علیم یا علام الغیوب۔ اب یہ 41 بار پڑھ کر ان ناموں پر دم کر لیں۔ یہ عمل آپ 11 دن تک جاری رکھیں۔ 11 دن کے بعد جو عاملین حضرات ہیں وہ اس دعا کو جو آیت کے بعد ہیں روزانہ 11 بار پڑھا کرے اور آیات کتب 21 بار پڑھا کرے، اور جو عام حضرات ہیں جو اپنے کاموں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آیت کتب 11 بار اور نیچے دعا بھی 11 بار پڑھا کرے۔ اور جو کاغذ جس پر آپ نے اسماء الہی لکھے ہیں اور جن کو آپ نے 11 دن سامنے رکھ کے اس پر دم کیا ہے، اس کا تعویذ بنا کر اپنے پاس پرس میں یا بازو پر یا پھر گلے میں ڈال لیں۔ جب تک یہ تعویذ آپ کے پاس ہوگا آپ 11 بار آیت کتب اور 11 بار یہ دعا پڑھیں گے اور یہ حکم لگائیں گے کہ اے اس آیت کے بابرکت کی موکلات یا خدام، اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے میرا فلاں کام ہو جائے، تو انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اب آپ کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں جائز طریقے پر تو وہ انشاءاللہ آپ سے ملے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا۔ اگر آپ کی بیوی گھر بیٹھ گئی ہیں اور آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، خواہ مخواہ کسی بات پہ ناراض ہو کے میکے بیٹھ گئی ہیں، تو آپ اس کے لیے یہ پڑھ لیں۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھا اور اس کا اثر 11 گھنٹے میں آپ کو محسوس نہیں ہوا تو آپ دوسرے دن دوبارہ پڑھ لیں۔
انشاءاللہ دوبارہ پڑھنے سے آپ کا کام یقینی ہوگا۔ اگر دوسری بار بھی پڑھنے سے آپ کا کام نہ ہو تو آپ تیسری بار بھی تیسرے دن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 72 گھنٹوں کے اندر آپ کا کام ایسے طریقے سے ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ رزق کی ترقی کے لیے یا پھر کسی عدالتی مسئلے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے پڑھتے ہیں تو پہلے تو آپ ایک دن کریں، ورنہ 3 دن تک لازمی کریں۔ انتہا اس عمل کی 3 دن ہیں۔ 3 دن میں آپ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ جو عاملین حضرات ہیں اگر وہ اس عمل کو کر لیں تو اس عمل کا یہ طریقہ ہے، جب بھی آپ کسی کو تعویذ دیں تو اس پر 9 بار آیت کتب اور 9 مرتبہ نیچے دی گئی دعا یا عزیمت یہ پڑھ کر اس تعویذ پر دم کریں، اور تعویذ کے نیچے مقصد لکھیں، چاہے وہ محبت کا ہو، نفرت کا ہو یا کاروباری ترقی کا ہو۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ پھر خود دیکھیں کہ اس میں کتنا اور کیسا اثر ہے۔ لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اس کو جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا ہوگا۔ ناجائز استعمال کریں گے تو باقی معاملات میں جو رجت ہوتی ہے اس سے تو آپ جان چھڑا لیں گے، مگر اس عمل کی رجت سے آپ کیسے چھوٹیں گے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہم جو عملیات دے رہے ہیں وہ صرف جائز مقصد کے لیے، تاکہ آپ اپنے جائز مقصد میں کامیاب ہو اور خود آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے جائز مقصد کو پورا کروا سکیں۔ اس عمل کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بنیت صدقہ جاریہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہو سکتا ہے کسی کے غم یا دکھ درد دور کر دے اور ہماری بخشش فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔